پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسداللہ خان ہوں. حکومت سازی میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک اہم کردار ادا کیا. پاکستان پیپلز پارٹی نے وزیراعظم کو ووٹ بھی دیا، سپورٹ بھی دی. کابینہ کا حصہ اگرچہ وہ نہیں بنے، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ معاملات پر ایک اختلاف دکھائی دے رہا ہے. پہلے ایک اہم اپوائنٹمنٹ پر وہ اختلاف دکھائی دیا. اب این ایف سی کے معاملے پر اور نجکاری کے معاملے پر پیپلز پارٹی ایسا لگتا ہے کہ حکومت کے نقطہ نظر سے بالکل مختلف کھڑی ہوئی ہے. یہ معاملات آگے کس طرح سے بڑھیں گے؟ اور پھر کچھ اور چیزیں بھی ہیں. آئی ایم ایف کے پاس جا رہی ہے حکومت، ان کے شرائط ہیں، کچھ چیلنجز ہیں. ان تمام چیزوں میں بات کریں گے. خرم دستگیر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما. بہت شکریہ خرم دستگیر خان صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سر، سب سے پہلے ایک ہم نقطہ نظر سن رہے ہیں پیپلز پارٹی کا، خاص طور پر این ایف سی کے حوالے سے، کیونکہ این ایف سی کے بارے میں ہمیں معلوم ہوا ہے کہ یہ شرائط ہیں آئی ایم ایف کی کہ اس پر نظر ثانی کی جائے. میں آپ کو چند سیکنڈ کا کلپ سنوانا چاہتا ہوں آج ہی پیپلز پارٹی کے ایک رہنما کا. یہ سن لیجئے، پھر میں آپ سے آغاز کرتا ہوں سوال سے. اس پوری نیگوسیشن کے مرحلے میں میرا خیال ہے کہیں ہمیں یہ بھی خبریں گردش کرتی نظر آئیں کہ این ایف سی کے اوپر کوئی میں آپ لوگوں کو واضح طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بتا دوں، جو کہ ہماری جماعت نے اور ہماری جماعت سے تعلق رکھنے والے جو رکن بھی ہیں اور اس صوبے کے چیف منسٹر بھی ہیں، انہوں نے بھی بتا دیا ہے کہ دیکھیں این ایف سی کے اندر کوئی بھی رد و بدل اب اس طرح ممکن نہیں ہے، چونکہ 18ویں ترمیم کے بعد جو چینجز آئے ہیں این ایف سی کی کانسٹیٹیوشنل پروویژن میں، اس سے تو این ایف سی کم نہیں ہو سکتا، بڑھ سکتا ہے. اب میرا خیال ہے کہ جو بھی اس طرح کی چھیڑ چھاڑ کرنے کی سوچ رکھتا ہے وہ آئین پڑھ لے. خرم صاحب، کیا حکومت سوچ رہی ہے این ایف سی ایوارڈ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے پر؟ جی بالکل بھی نہیں، اور خاص طور پہ میں بھی مذمت کرنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. ان کا یہ کام نہیں ہے کہ ہمارا جو جمہوری اور آئینی بندوبست ہے وفاق اور صوبوں کے درمیان، اس میں آئی ایم ایف ہمیں کوئی پریشرائز کرے یا اس کو شرط بنائے. ان کی شرط اپنی جگہ پر ایک مالیاتی شرط ضرور ہے کہ پاکستان اپنے مالیاتی معاملات کو درست کرے، ان کے اندر بہتر ڈسپلن لے کر آئے. لیکن این ایف سی جیسی چیز کو چیلنج کرنا جو ہے، ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے. آنے والے دیکھیں، سیاست میں اور آئین میں ہمیں آگے بڑھنا ہے، کوئی چیز حتمی نہیں ہے، لیکن اگر یہ کوئی تبدیلی ہونی بھی ہے تو یہ تو سیاسی آواز آئے گی. یہ تو پاکستان میں جو رہنے والے ہیں ان کے حقوق کی وسعت کے لیے آواز اٹھے گی مختلف اسمبلیوں میں سے. آئی ایم ایف کے کہنے پر جو ہے یہ تو خود آپ سمجھتے ہیں یہ آئی ایم ایف کے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے، آپ اس کو یوں سمجھ رہے ہیں؟ جی یہ بالکل ہے. میں یہاں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دروازہ ہے یہ پی ٹی آئی نے کھولا ہے، وہ خط لکھ کر، جس میں انہوں نے پہلے دعوت دی تھی کہ آئی ایم ایف پاکستان کے جو ایک الیکشن بھی ہمارا اسی طرح ایک اندرونی اور سیاسی معاملہ ہے، اس کے اندر جب پی ٹی آئی نے دعوت دی کہ جی آپ الیکشن کو دیکھیں اور آئی ایم ایف اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ جج بن کر بیٹھ جائے، وہ اس دروازے سے گزر کر آئی ایم ایف نے اب آئی این ایف سی کا مطالبہ کر دیا. چاہیے. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عام طور پہ آئی ایم ایف جو ریکمنڈیشنز دیتا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ضرورت بھی ہے؟ جیسے وہ مختلف شعبوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی بات کرتا ہے یا ٹیکس کلیکشن بڑھانے کی بات کرتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے عوام پہ بوجھ تو آ رہا ہے، لیکن یہ ہماری ضرورت بھی ہے، یہ ہمیں خود بھی کرنا چاہیے. ٹیکس ریفارمز ہمیں خود بھی کرنی چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چلیے ان کو انٹروین تو نہیں کرنا چاہیے، کیا یہ جسٹیفائیڈ ہوگا؟ ہمیں خود یہ سوچنا چاہیے، یہ سوچ سکتے ہیں کہ این ایف سی ایوارڈ کے ذریعے صوبوں کو زیادہ شیئر جا رہا ہے اور وفاق کے پاس تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے؟ اس طرح کی ایک سوچ ہمارے ہاں بھی تو ہے. دیکھیے، مثلا میں اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں. میرے خیال میں این ایف سی میں تبدیلی ہونی چاہیے اس لحاظ سے صوبوں کا حق بالکل کم نہیں کرنا، لیکن ہمیں جو گلگت بلتستان ہے، آزاد جموں کشمیر ہے، وہ بھی پاکستان کے رہنے والے اس میں وہاں رہتے ہیں، تو ان کو بھی صوبہ ایک پروویژنل طور پہ عبوری طور پر ڈکلیئر کر کے ان کو این ایف سی میں سے اپنی آبادی کے مطابق حصہ ملنا چاہیے. یہ ایک اصول کی بات ہے کہ اگر وہ ہم انہیں ایک اکائیاں تصور کرتے ہیں تو اس کا ایک آئینی بندوبست کر کے ہمیں کرنا چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں کہ صوبوں کے جو اوور آل ان کا جو حصہ ہے اس وقت وفاقی محصولات میں سے اس کو گھٹایا جائے. اس کے اندر جو اس کی کمپوزیشن ہے کہ اگر مزید صوبے ہمیں ایڈ کرنے چاہیے تاکہ وہ بھی اپنا حصہ لیں اور ان کے جو رہنے والے ہیں ان کو بھی ایک مستقل بنیادوں پر ان کا حق جو ہے وہ ملے. اس میں ایک چیز ایک بھی ہے کہ ہمارے کچھ جو کمٹمنٹس ہیں سابق جو قبائلی علاقے تھے جس وقت آئینی ترمیم ہوئی، اگر اس میں بھی اس میں ایڈ کرنا ہے
تو اس کے اندر جو آبلیگیشنز ہیں وہ ایڈ ہو سکتی ہیں. لیکن NFC ایوارڈ کو اوور آل جو چھیڑنا اور یہ درست کہا گیا کہ آئین میں تبدیلی چاہیے اس پہ کمی کرنے کے لیے, وہ ایسا کوئی منصوبہ جہاں تک میرے نالج میں ہے, میں حکومت میں نہیں ہوں, وہ زیر غور نہیں ہے. خرم صاحب کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ اور لوگ آ گئے ہیں چونکہ کابینہ میں اور ان کو مجبوراً انہوں نے آپ کی جگہ لے لی ہے, یا ان کو لانا ضروری تھا اس لیے آپ لوگ یا آپ کچھ اور دوست نہیں آ پائے؟ جی, قیادت نے جو بہتر سمجھا انہوں نے وہ کام کیا ہے. وہ اگر سمجھتے ہیں کہ جی جن لوگوں کے پاس اب الحمدللہ 15 سال کا میرا تجربہ ہے پارلیمان میں, تو اگر وہ ان سے بہتر لوگ لا سکتے ہیں تو انہوں نے وہ لے آئے. صحیح ہے. اچھا خرم صاحب یہ بتائیے کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جیسے میں نے آپ سے ذکر بھی کیا تھا کہ آپ کو چیلنج کا سامنا کرنا پڑا, کچھ لوگ سینٹ میں آ رہے ہیں, کچھ لوگ شاید بغیر کسی الیکٹ ہوئے بغیر بھی کچھ اہم عہدوں پر جائیں گے. آپ کی اپنی پارٹی کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ, کیونکہ آپ کی شاید ذاتی پرفارمنس آپ کی شکست کی وجہ نہ بنی ہو, یہ پارٹی کی پرفارمنس ہی وجہ بنی ہوگی آپ کی شکست کی, تو آپ کو پارٹی کہیں اور ایڈجسٹ کرے, کوئی اور ذمہ داری پر لے آئے, چاہے وہ الیکٹ ہوئے بغیر ہو؟ پھر میں آپ سے ہی سفارش کی صدا کروں گا اور آپ کے توسط سے ناظرین سے کہ وہ میرے لیے دعا کریں. ایشو یہی ہے کہ ہم تو اپنا کام کرتے رہیں گے, لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ نے تجربہ دیا ہے وزارت تجارت میں بھی, فورن افیئرز میں بھی, ڈیفنس میں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, ابھی پاور ڈویژن میں, تو یہ اتنی اہم وزارتیں جو ہیں ان میں جو حاصل کیا گیا تجربہ ہے, پارٹی کی انویسٹمنٹ ہے ہم لوگوں پہ, تو زیادہ اس انویسٹمنٹ کو ضائع نہیں ہونا چاہیے. بالکل صحیح ہے. چلیں ہم سفارش کر دیتے ہیں, اگرچہ مجھے یقین ہے کہ میری سفارش کی کوئی حیثیت نہ ہوگی, لیکن پھر بھی ہم چاہیں گے کہ آپ جیسے تجربہ لوگ پاکستان میں چونکہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو ضرور کرنا چاہیے. سر آخری سوال میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں, ایک طرف آپ چاہتے ہیں کہ مفاہمت کا ہاتھ بڑھایا جائے, حکومت اپوزیشن کو دعوت بھی دیتی ہے, شہباز شریف صاحب نے بھی دعوت دی ہے, لیکن دوسری طرف دل بڑا کرنے کے لیے تیار دکھائی نہیں دیتے. مخصوص نشستوں کے معاملے پر اگر ایک پازیٹیو جسٹر دکھایا جاتا اور کہتے کہ جی ہم آپ کے حصے کی سیٹیں نہیں لینا چاہتے, تو اس سے حکومت کی کنسٹرکشن میں کوئی فرق بھی نہ پڑتا اور مفاہمت کا راستہ بھی مل جاتا. یہ آپ کے خیال میں کیوں نہیں ہوا حکومت کی طرف سے یہ انیشیٹو؟ میں اس کے اوپر کیا سرائی نہیں کروں گا صاحب, یہ ایک فیصلہ ہوا ہے اسلام آباد میں جس کے اوپر عوامدہ ان کی جو سیٹیں تھیں ان کا قانونی کیس نہیں تھا, ان کے پاس کوئی لاجیکل اور قانونی بیسس نہیں تھی. یہی تو کوئی ان کی طرف سے ایک واضح اندیا دیا جاتا کہ وہ پاکستان میں جمہوری رواداری کے ساتھ آگے چلنا چاہتے ہیں, تو اس کی بنیاد پر پھر بھی سپریم کورٹ جانا پڑتا یا قانون سازی کرنی پڑتی. لیکن وہاں سے تو ہمیشہ یہ آتا ہے کہ جی ہم بازو توڑ دیں گے, ہم ٹانگیں توڑ دیں گے, ہم قانون سازی نہیں ہونے دیں گے, جس کی وجہ سے وہ اب دیکھیں نا, وہ لوگ جو کہتے تھے کہ قانون سازی نہیں ہونے دیں گے, ان کو بالآخر قانون سازی کی ضرورت پڑے گی اگر وہ واقعی وہ سیٹیں حاصل کرنا چاہتے ہیں. چلیے بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, کچھ چیزیں ان کے سامنے بھی رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی رہنما اور رکن قومی اسمبلی شاندانہ گلزار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاندانہ صاحبہ بہت شکریہ, خوش آمدید. شاندانہ صاحبہ یہ جو نتائج ہیں اس کے نتیجے میں مزاحمت ہونے جا رہی ہے یا جو مزاحمت آپ اب تک کر چکے ہیں اس کے نتیجے میں یہ نتائج آ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں ایسے نہیں ہوتا. گیم بیسکلی یہ چل رہی ہے کہ نون لیگ پیپل کو ٹرسٹ نہیں کری, پیپل نون لیگ ٹرسٹ کر رہی. میں تو 100 دفعہ یہ کہہ چکی ہوں کہ دیر از نو آنر امنگ تھیوز. تو اب سنا ہم نے یہ ہے کہ شہباز شریف کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی جو ڈپینڈنسی ہے اس وقت پیپلز پارٹی پہ اس کو ختم کریں. تو 20 اگر پی ٹی آئی سے سیٹیں یہ لوگ اور چرا لیں, پہلے بھی 86 چرا لی ہے, اب 20 اور چرا لیں تاکہ وہ پکے ہو جائیں. بٹ پکا تو ایک رب ہے ہمارا, اور تو کوئی پکا نہیں ہو سکتا. یہ دوسرا راستہ کیوں اختیار نہیں کیا جا سکتا؟ مجھے یہ بتائیے ان کے ارادے ہیں کیا؟ آپ کی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے کہا تھا in reference to a very dangerous country کہ تو کیا ہوا کہ اگر قائد اعظم نے آئین میں یہ چیز لکھوا دی. یہ ایک انٹرویو ہے ان کا کہ یہ آئین جو ہے قرآن کی لکیر نہیں ہے, یہ بدلی جا سکتی ہے. بالکل صحیح بدلی جا سکتی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. بٹ ان لوگوں کی کیا نیت ہے اور ان کو کیا شوق ہے
گورنمنٹ میں بیٹھنے کا، یا 40 سال سے لوگ پاکستان کو لوٹ رہے ہیں، تو اگلے 3 مہینے میں کون سی پاکستان بدل لیں گے؟ خان صاحب نے تو 3 سال میں جو پرفارمنس دی یہ لوگ پچھلے 40 سال میں نہیں دی پائے. اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ظلم برداشت کریں، ہماری چوری ہوئی سیٹیں کل کو تو آج ان سیٹیں چرائیں، کل کو تو جانے چرائیں گے، پھر کیا کریں گے آپ؟ یہ تو نہیں رکتا، ظلم تو نہیں رکتا جب تک اس کو آپ روکے مت. شانگلہ میں ہمارے 2 نوجوانوں کو ISF کے بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، ایک 16 سال کا تھا، ایک 21 سال کا تھا. ان کا گناہ صرف یہ تھا کہ فارم 47 لینے گئے تھے. تو یہ کوئی طریقہ ہے؟ ہم معاف کر دیں ان چیزوں کو. معاف تبھی ہوگا جب مینڈیٹ واپس ملے گا، چوری کیا ہوا مینڈیٹ. اچھے برے دنوں کا فرق نہیں پڑتا. سیاستدان اسی کے اچھے دن ہوتے ہیں جو چور ہوتا ہے. جس سیاستدان چور نہیں ہوتا اس کے تو ساری عمر برے دن ہی ہوتے ہیں. اپنے حلقے میں بھی لڑ رہا ہوتا ہے، اسمبلی میں بھی لڑ رہا ہوتا ہے، ملک کے لیے بھی لڑ رہا ہوتا ہے. سیاست کوئی آسان رستہ نہیں ہے، اسپیشلی اگر آپ خدا سے ڈرتے ہوں. صحیح ہے. شاندانہ صاحبہ یہ بتائیے کہ یہ IMF کا جو پروگرام آ رہا ہے جو حکومت ڈیل کر رہی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کی ضرورت ہے؟ اور آپ کی حکومت بھی اگر بن گئی ہوتی تو کیا آپ IMF کے پاس نہیں جاتے؟ دیکھیے IMF جانا نہ جانا از ناٹ دی ایشو. اگر آپ یاد ہے بلاول زرداری بڑی بڑی اسپیچیں کرتے تھے اسمبلی میں، ہمیں کہتے تھے PTIMF. اور پھر نون والے جو ہیں ماشاءاللہ جینیسز اکانومی کے، انہوں نے جو بڑی بڑی دھوئےدار تقاریریں کرتے تھے اور کیا کیا باتیں نہیں کرتے تھے. ملک کا بیڑا ان لوگوں نے ختم کر دیا، بیڑا غرق کر دیا. جھوٹ کہہ کے کہاں پہ آ گئی آپ کی اکانومی، ایکسپورٹس کہاں پہنچ گئی ہیں، آپ کو ڈالر کا ریٹ کہاں چلا گیا. اپنی ضدیں پورے کرنے کے لیے، اپنے نیب کے کیسز ختم کرنے کے لیے، الیکٹرانک ووٹنگ مشینز یعنی الیکشن میں دھاندلی ختم کرنے کے لیے، اوورسیز پاکستانی جو اس وقت 100% پاکستان اور خان کے ساتھ کھڑا ہے ان کا ووٹ ختم کرنے کی انہیں کوئی کسر نہیں چھوڑی. ان تو اپنے لیے ایک گیٹ آؤٹ آف جیل کارڈ فری بھی بنایا. آپ کو شاید پتا ہو نہ پتا ہو، انہوں نے نیب میں ایک ایسی ترمیم بھی کی ہے کہ اگر یہ لوگ 50 کروڑ سے کم کی چوری کریں گے تو وہ چوری میں نہیں آئے گا. آپ مجھے پتا ہے قانون آپ پہ کیوں نہیں لاگو ہوتا اور آپ کے گھر میں جو لوگ ہیں ان پہ کیوں نہیں لاگو ہوتا کہ 50 کروڑ سے کم کی چوری نہیں ہے. جائے کل جو جولری اسٹور سے جولری چرا لیتے ہیں بس ٹھیک ہے، 50 کروڑ سے کم کی ہم بچ گئے. تو یہ لوگ تو ملک کے دشمن ہیں. تو ان لوگوں سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ یہ پاکستان میں کیا چیز؟ اچھا ادھر چاچا، ادھر بھتیجی، ادھر دادا، ادھر دادی، پوری موروثی. یہ تو اپنے خاندانوں کو پرپیچویٹ کریں، پاکستان کو نہیں پرپیچویٹ کرے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ موروثی پارٹی ہو. شاندانہ صاحبہ یہ جو 50 کروڑ والی ہے، اگر میں غلطی پر نہیں ہوں، جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے، یہ تو آپ کے زمانے میں انیشیٹ کیا گیا تھا. کیونکہ اس وقت دیکھیں اس وقت ایک ریفرنس چل رہا تھا رمضان شوگر مل کا لاہور میں کی نیاب عدالت میں، اور حمزہ شہباز صاحب جو ہے وہ ان کے بارے میں یہ وہ کنسیڈر کر رہے تھے کہ اس کو چونکہ وہ 21 کروڑ روپے کا ریفرنس ہے تو آپ کے لائے ہوئے قانون سے وہ فائدہ اٹھا کر اس کو اپلائی کریں. اور پھر بعد میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ایسا نہیں کریں گے. اس پر تو آپ کی گورنمنٹ پہ بھی تنقید ہوئی تھی. تو وہاں سے ہوا. یہ میں آپ کو، اگر آپ چاہیں گے میں آپ کو قانون لکھا ہوا بھیج دوں گی. یہ PDM پارٹ 1 نے کیا ہے، یہ لکھا ہوا میں آپ کو دے دیتی ہوں. نیب کی ترمیم آپ دیکھ لیجیے گا، یہ ہم نے کبھی نہیں کی. انیشیٹ شاید پھر وہیں سے ہوا تھا. نہیں ہوا. میں بتا رہی ہوں آپ کو، آپ پلیز مجھے دیجیے گا آدھا گھنٹہ، میں آپ کو وہ ڈگ آؤٹ کر کے بھیج دیتی ہوں، آپ اگلے شو میں دکھا بھی دیجیے گا. صحیح ہے. چلیے تو یہ چلیں نیب تو ایک الگ معاملہ ہے. اب IMF کا جو میں نے آپ سے بنیادی سوال کیا تھا کہ اس کی مخالفت کرنا یا اس حکومت کے لیے، کیونکہ یہ پروگرام حکومت کے لیے نہیں آ رہا، یہ تو پاکستان کے لیے پروگرام آ رہا ہے. حکومت کسی کی بھی ہو، یہ پاکستان کے عوام پر لگے گا اور پاکستان کی اکانومی کے لیے آئے گا. تو آپ نہیں سمجھتے اس کی مخالفت کا فیصلہ صحیح نہیں ہے؟ ہم نے مخالفت نہیں کی. ہم نے تو ایک سمپل سا خط لکھا IMF کو کہ پیسے یہ لوگ آپ سے عوام کے نام پہ لیتے ہیں، پھر اسے اپنی شوگر ملے، اپنے دامادوں کی، اپنے بیٹوں کی بنا لیتے ہیں. کہ آپ ان سے پوچھ تو لیں کہ یہ پیسے واپس کیسے دیں گے اور یہ پیسے لگائیں گے کہاں. اور انٹرسٹنگلی جگنو محسن صاحبہ کا کوئی تعلق نہیں ہے دور دور سے PTI سے. آپ ان کا ایک ویلاگ دیکھ لیں. انہوں نے جو اس میں بتایا ہے کہ جب PDM پارٹ 1 تھی اس میں ان لوگوں نے جب IMF کا $1 بلین انلاک ہوا تو باقی جو لینڈنگ پروگرامز ہوتے ہیں، چاہے وہ ADB ہو چاہے ورلڈ بینک ہو، ان کے جتنے بھی پیسے آئے تھے تو PDM کے ہر MNA MPA کو انکلوڈنگ ہمارے جو بھگوڑے تھے ان سب کو 1 ارب روپیہ ملا. اب وہ پیسے واپس کون دے گا؟ وہ تو عوام دے. میں دوں گی، آپ دیں گے. کیوں دیں ہم؟ قرضے یہ اپنے MNAs MPAs کے لیے لیتے ہیں عوام کے نام پہ. اگر انہوں نے ڈیولپمنٹ کا کام کرنا ہی ہے، دکھا دے کہ کون سا پروجیکٹ ہے، بجلی کہاں لگ رہی ہے، گیس کہاں لگ رہا ہے. پیسے تو ملنے چاہیے بالکل حکومت پاکستان کو. اللہ کبھی پاکستان کو کچھ نہ کرے. ہمارے افواج کو پیسے چاہیے، نیوی کو چاہیے، ایئر فورس کو چاہیے. لیکن ہمارے پاس ثبوت کیا ہے کہ یہ چور جو 40 سال سے چوری، وہ کیا تھا علی بابا اور 40 چور، یہاں پہ تو علی بابا اور 40 سال ہو گئے ان کو. ان کی چوری کب رکے گی، کیسے رکے گی؟ آپ زرداری صاحب کی اسٹیٹمنٹس نکالیں نواز شریف کے خلاف کہ مجھے تو اللہ بھی معاف نہیں کرے اگر آپ کو ہم نے چھوڑ دیا. اور شہباز شریف کہتا تھا میں ان کو لڑکانے کی سڑکوں پہ کھینچوں گا اور لٹکاؤں گا اور یہ کروں گا. تو آپ مجھے بتائیں ان لوگوں کی کسی بات پہ یقین ہو سکتا ہے؟
صحیح ہے. شاہدانہ صاحب آخر میں یہ بتائیے کہ عید کے بعد کیا احتجاج کا کوئی پروگرام بنایا جا رہا ہے؟ ناٹ دیٹ آئی نو جی. یہی کور کمیٹی بنا رہی ہے کہ مجھے تو یہاں تو 24 گھنٹے احتجاج کرتے رہتے ہیں کیونکہ ہمارے لوگ ابھی بالکل بھی تیار نہیں ہیں اس نقلی حکومت کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے. عوام تیار نہیں ہے الحمدللہ. اس وقت پالیٹیشنز کی تو چل ہی نہیں رہی. عوام ہم سے بڑھ چڑھ کے بات کرتے ہیں. اب ذرا ٹویٹر کھول کے دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے ورکرز کیا کہہ رہے ہیں. اس وقت پالیٹیشنز کی چل ہی نہیں رہی. اس وقت عوام ایک تشدد والے غصے میں آ گئی کہ بھوکا بھی کر دیا, ننگا بھی کر دیا, نوکریاں بھی لے لی. پاکستان سے اس وقت پچھلے سال صرف ہمارے تقریباً 7.5 لاکھ بچہ چلا گیا تھا ڈاکٹرز انجینئرز چھوڑ کے. اس ٹائم تک وہ ڈبل ہو گیا, 15 لاکھ ہو گیا. کیوں چھوڑ کے جانے پڑے لکھے لوگ پاکستان؟ کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ کل کو کوئی بھی ہمارے گھر میں گھس آئے گا, ہماری عورتوں کو مارے گا, بھتہ کوئی بھی لے گا, کوئی بھی چوری کرے گا. 10% سے یہ ملک 50% ہو گیا. تو کیا فیوچر رہ گیا اس ملک کے لیے؟ سب جا رہے ہیں. صحیح ہے. تو کیا کوئی اسٹیج ایسی آ سکتی ہے شاندانہ صاحبہ کہ جس میں آپ لوگ یہ فیصلہ کریں کہ آپ لوگ پارلیمنٹ کے اندر اپنا کردار ادا نہیں کر پا رہے؟ دیکھیے پارلیمنٹ میں ہم نے پہلی بھی الحمدللہ بہت اچھا کردار ادا کیا اور اس دفعہ میں ایک ماڈل اپوزیشن بن کے دکھائیں گے, ایک پڑھی لکھی اپوزیشن. یہ جس طرح معذرت کے ساتھ ہو رہا ہے ماضی میں, آپ وہ نہیں دیکھیں گے. انشاءاللہ ایک پڑھی لکھی آپ کی اپوزیشن ہوگی, لیکن اپوزیشن ہوگی ضرور. کیونکہ جس طریقے سے یہ بڑے اللہ معافی دے, بڑا بول نہیں بولنا چاہیے, بہت جلدی سر پہ ٹوٹ جاتا ہے. مجھے یاد ہے یہ لوگ ہم پہ کہتے تھے کہ آپ لوگ امینڈمنٹس آرڈر, ہیلو آواز آ رہی ہے؟ جی 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 جی. ہمیں کہتے تھے کہ آرڈیننسز کیوں نکالتے ہیں. ابھی پارلیمنٹ کا پہلا سیشن ختم نہیں ہوا اور 10 بلز لے آئے کہ آرڈیننس بنانے کے لیے. بھائی جی اتنی بڑی چوریاں آپ نے کی ہیں مینڈیٹ کے لیے, تو قانون بنائے نا. آرڈیننس ٹھیک ہے, آئینی ایک اجازت ہے, بالکل اس میں کوئی مسئلہ دقت نہیں ہے. کوئی ایمرجنسی ہوگی, کوئی ارجنسی ہوگی, اپنے لوگوں کو بھی نہیں پتا تھا. نون یا پیپل کے کسی ایک بندے نے وہ قانون پڑھ کے بھی نہیں دیکھے تھے کہ قانون ہے کس چیز کے اور یہ قانون کس چیز کو. ان کو خود شرم آ رہی تھی, ڈر کے مارے بھاگ جاتے تھے کمرے سے. تو یہ تو انہوں نے اس ملک کا حال کر دیا. اس وقت ایک ڈیبیٹ ہو رہی ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان NFC ایوارڈز کے حوالے سے کہ اس میں رد و بدل ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی اس کی مخالفت کر رہی ہے. آپ کی جماعت کا موقف کیا ہے؟ دیکھیں NFC ایوارڈ پہ تو ہم پہلے سے ناراض تھے کہ یہ لوگ ہمیشہ پاپولیشن بیسس پہ دیتے تھے, اور پاپولیشن کیونکہ پنجاب کی ہائی ہے وہ تو ہمیشہ ادھر ایوارڈ زیادہ جائے گا. بلوچستان جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ, جو سب سے زیادہ معدنیات تیل گیس آپ کو دیتا ہے, ان کے لوگوں کا حال دیکھیں کیونکہ پاپولیشن وہاں کم ہے. لیکن پاپولیشن وہاں کیوں کم ہے یہ بھی تو کوئی دیکھے نا. تو یہ جو ہے ڈرامہ یہ ہمیشہ چلتا ہے. بلکہ پیپلز پارٹی نے فلور آف ہاؤس یہ بھی کمپلین کیا کہ نون لیگ نے چیٹنگ کی ہے. 2-3 دن میں جلدی ارسا والا ایک نوٹس نکال دیا ہے اور ہیڈ آف ارسا کو خلاف قانون لگایا ہے. تو یہ تو بھی آپ دیکھیں گے لڑائیاں اور بھی بڑھیں گی. نوید قمر صاحب نے فلور آف دا ہاؤس بتایا ان کی بہت لڑائیاں بڑھنی ہیں ایک دوسرے پہ ایسی. کیونکہ یاد رکھیے یہ ہو نہیں سکتا کہ جو لوگ چور دروازے سے آئے ہو وہ سڈنلی فرشتے بن جائیں. یہ کبھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شاندانہ گلزار صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان کو اس وقت جو چیلنجز درپیش ہیں اس میں سے معیشت ایک سب سے بڑا چیلنج ہے. پاکستان IMF پروگرام میں جا رہا ہے. پہلے جو پچھلا سٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام ہے اس کو مکمل کرنا ہے, اس کے بعد ایک نئے طویل المدت پروگرام میں جانا ہے. آج جو مذاکرات کا آخری دور ہو رہا ہے, کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں, پھر میں گفتگو کروں گا. ہمارے ساتھ ہارون شریف صاحب موجود ہیں. ہارون صاحب کو میں خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان اور IMF کے مابین $3 ارب کے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کی $1.1 ارب کی آخری قسط کے لیے مذاکرات کا آج آخری دور ہے. پاکستان اس وقت IMF کے ساتھ 23ویں پروگرام میں ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان نے IMF کو ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی یقین دہانی کرائی ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق حالیہ مذاکرات میں پاکستانی حکام نے IMF کو بجلی کی قیمتوں میں بروقت اضافے کی یقین دہانی بھی کرائی ہے. IMF کی جانب سے پاکستان کو NFC ایوارڈ پر نظر ثانی کے لیے بھی کہا گیا ہے. موجودہ پروگرام کی تکمیل کے بعد پاکستان کی جانب سے IMF سے نئے اور بڑے قرض پروگرام کی درخواست کا بھی امکان ہے.
پاکستان نے IMF سے پہلا پروگرام 8 دسمبر 1958 کو لیا تھا. پاکستان کے لیے 23واں پروگرام 12 جولائی 2023 کو منظور ہوا تھا اور اس کے بعد پاکستان 24ویں پلان میں اترنے کا ارادہ رکھتا ہے اور اس کے لیے بھی پاکستان اپنی ورکنگ کر رہا ہے. ہارون شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہارون صاحب بہت شکریہ. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو بھی مذاکرات کا دور چل رہا ہے آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کن شرائط کو پورا کر پا رہا ہے؟ کہاں پاکستان اپنی شرائط منوانے میں کامیاب ہو پایا ہے؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ IMF کی شرائط میں کہیں پر ایسی چیزیں بھی ہیں جو پاکستان نہیں مان سکتا؟ جی دیکھیے، جہاں تک تو سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کا تعلق ہے، اس کے اندر جو آخری قسط ہے اس کی جو 4 بیسک بینچ مارکس تھے جن کے تحت بات چیت ہو رہی ہے کہ آیا آپ نے جو بجٹ میں کمٹمنٹس کی تھی آپ نے آنر کی ہیں، آپ نے فورن ایکسچینج کی ڈیلنگ میں مارکیٹ میں انٹروین تو نہیں کیا، آپ نے جو ڈسٹورشنز ختم کرنی تھی سبسڈیز کی وہ آپ نے ختم کی ہیں، اور آپ نے جو کیش ٹرانسفر کا غریب کا پروگرام کو ایڈ کرنا تھا وہ کیا ہے. یہ بڑے ان کے ایک شرائط کا حصہ تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے جو ٹارگٹس اگر کچھ اوپر نیچے بھی ہیں، میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ اگر پاکستان ایک 3 سال کا ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی پروگرام کی ریکویسٹ کر رہا ہے تو ہمیں وہ کچھ چیزیں اس پروگرام کا حصہ بنائی جا سکتی ہیں. تو مجھے توقع ہے کہ یہ $1.1 ارب کی ٹرانچ کا جو میمورینڈم ہے فائنینشیل اور اکنامکس کا وہ تو اگری ہو جانا چاہیے. جی صحیح ہے. ہارون صاحب، یہ جو ہم سن رہے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ٹیکس ریٹ میں لانے کی ایک دہانی کرائی جا رہی ہے، اس سے آپ کے خیال میں، کیونکہ یہ ایک ایسا سیکٹر ہے جس کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ اور بھی 40-50 انڈسٹریز جڑی ہوتی ہیں. پچھلی حکومت میں، تحریک انصاف کی حکومت میں ہم نے دیکھا تھا کہ کنسٹرکشن کا جو سیکٹر تھا اور ریئل اسٹیٹ ظاہر ہے اس سے جڑا ہوا ہے، اس کو تھوڑا سپورٹ دی گئی تھی، اس کے لیے پورا ایک پلان لایا گیا تھا اور اس کے نتیجے میں سمجھا گیا کہ اس سیکٹر کے اندر کافی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر، جب اس کو ٹیکس نیٹ میں لا کر مزید قدغنیں لگائی جائیں گی تو کیا امپیکٹ آئے گا اس کا؟ کہ ہمیں ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن کو علیحدہ کرنا پڑے گا. یہ جو پلاٹس کی ڈیلنگ ہے اس کے اندر کوئی 40 انڈسٹریز جڑی ہوئی نہیں ہے. اس کے اندر صرف ایک بروکر ہے جو پیسے کماتا ہے، خریدار بھی کمیشن دیتا ہے، بیچنے والا بھی دیتا ہے. نہ یہ امپلائمنٹ جنریٹ کرتا ہے، نہ ایکسپورٹ جنریٹ کرتا ہے، نہ یہ کوئی ٹیکس میں اضافہ کرتا ہے. تو اس لیے ہمیں بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ ریئل اسٹیٹ کو ہمیں کنسٹرکشن سے لنک نہیں کرنا چاہیے. کنسٹرکشن کے اندر آبویسلی بہت سی انڈسٹریز ہیں، سیمنٹ ہے، اسٹیل ہے، بجلی کی تاریں بنانے والے ہیں، ان کا بھلا ہو جاتا ہے. لیکن اگین جو ہماری فالٹ لائنز ہیں وہ تو ایکسپورٹ کا زر مبادلہ کمانا ہے، لوگوں کو سسٹینیبل نوکریاں دینا ہے، ہم نے ویلیو ایڈیشن کرنی ہے اور معیشت کا ڈھانچہ بدلنا ہے. تو یہ شارٹ ٹرم فکسز ہیں. اس میں میں وضاحت کرتا جاؤں کہ یہ جو ہم نے IMF کی ڈیمانڈ کی جب بات کرتے ہیں تو ہمیں پہلے اسد صاحب یہ بہت ضروری ہے دیکھنا کہ یہ ڈیمانڈز کیوں آ رہی ہیں. یہ ڈیمانڈ اس لیے آ رہی ہیں کہ ہم نے اپنے ملک میں ہوم گرون اصلاحات نہیں کی ہیں. یہ تو ہمیں ایجنڈے پر رکھنا چاہیے کہ ہم نے یہ ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے 10 سیکٹر چنے ہیں، آئیے بات کرتے ہیں کہ ترجیح کن 2 کی بنائیں، کیونکہ یہ ہمارا کام ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم IMF کو بلیم تو کر رہے ہیں لیکن ہم یہ بلیم نہیں لے رہے کہ ہم نے پچھلے 30 سال میں سارا بگاڑ خود پیدا کیا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اب آگے کے لیے EFF کے لیے کچھ اپنا جو تھوڑا بہت وقت بنا ہے، آلدو سیاسی پارٹیوں نے اس پہ کوئی کام نہیں کیا ہے، نہ ان کی کوئی ٹیم ہے. اب جو نئی ٹیم ہے اس کو چاہیے کہ کوئکلی کچھ پروگرام اپنا بنا کے ٹیبل پہ رکھیں کہ جی ہم نے معیشت کو ایسے ریوائیو کرنا ہے، آپ کچھ 4 باتیں آپ بتائیں، 4 ہماری مانیں اور ہم ایک اگریڈ آگے چل سکیں. صحیح ہے. تو ہارون صاحب، لیکن آپ نے کہا کہ جیسے ہمیں خود اپنی ترجیحات طے کرنی چاہیے کہ یہ 10 سیکٹرز ہیں جہاں پہ ہمیں زیادہ ورکنگ کرنی ہے، جہاں سے ہم نے جنریٹ بھی کرنا ہے اور ٹیکس بھی لے کر آنا ہے. لیکن آج آ کے ہم دیکھتے ہیں کہ نزلہ گرتا ہے بجلی کی قیمتوں پہ، گیس کی قیمتوں پہ، جہاں پر پہلے ٹیکس لگایا گیا ہے جو پہلے ہی، اور پھر اس میں ہم کیٹیگرائز بھی نہیں کر پاتے سکسیسفلی کہ کون امیر آدمی ہے کون غریب آدمی ہے. تو ایک مرتبہ پھر بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی یقین دہانی کرانا یہ آسان راستہ ہے یا یہ واحد راستہ ہے؟
جی دیکھیے یہ واحد راستہ اس لیے ہے کہ ہم نے اور آپشنز ان کو ٹیبل پہ نہیں رکھی ہیں. دیکھیں نا, اگر تو ہمارے پاس آپشنز ہو کہ ہم نے ایک انرجی کی ٹرانزیشن کا پلان دیا ہے کہ ہم جو ایکسپینسو فیولز ہیں ان کو 5 سال میں اتنے فیصد کم کر کے آلٹرنیٹ انرجی پہ چلے جائیں گے, سو انرجی کی قیمت کے اندر جو ہم سبسڈی دے رہے ہیں وہ ختم ہو جائے گی. آئی ایم ایف یہ تو نہیں کہتا کہ قیمت بڑھائیں, آئی ایم ایف تو کہتا ہے کہ جی آپ ٹیکس پیئر کا پیسہ اس میں نہ ڈالیے کیونکہ آپ کے پاس ٹیکس کا پیسہ پہلے ہی کم ہے, نہ ہیلتھ میں جا رہا ہے نہ ایجوکیشن میں جا رہا ہے. اگر ہمارے پاس پلان ہو تو ہماری پھر بارگیننگ چپ بڑھ جاتی ہے. میری جو ہمیشہ کی طرح وری یہ ہے کہ 100 ملین لوگ غربت کی سطح پہ یا اس کے نیچے رہتے ہیں, 100 ملین. اب 100 ملین لوگوں کے اوپر پریشر ڈالنے کی بجائے آپ ان کو BISP سے 28% انفلیشن میں کمپنسیٹ نہیں کر سکتے. جب تک ویلتھ کریشن نہیں ہوگی, پائے بڑی نہیں ہوگی, آپ لوگوں کو وہاں سے غربت کی سطح سے نہیں نکال سکیں گے. چاہے آئی ایم ایف تو صرف آپ کو بریدنگ سپیس دے رہا ہے کہ آپ اپنا گھر ٹھیک کر لیں, آئی ایم ایف آپ کی کوئی گروتھ نہیں بنا کے دے رہا. ہمیں اس طرف توجہ دینی ہے کہ ایلیٹ کو جو ہم 4000 ارب کے پریویلیجز دے رہے ہیں وہ کس طرح ری ڈسٹریبیوٹ کیے جا سکتے ہیں, نہ کہ مزید قرض لے کے ہم ایکسٹرنل لوگوں کو بلیم کریں اور پھر غریب کو تھوڑی سی کیش ٹرانسفر کر دیں. یہ سسٹم سسٹینیبل نہیں ہے. یہ معیشت کا, اجی آپ غور سے آپ اس کو نوٹ کر لیں, معیشت کا ایگزسٹنگ ڈھانچہ جو ہم نے بگاڑا ہوا ہے سبسڈیز اور پروٹیکشنز دے کے, جہاں 58% سروسز آ گئی ہیں, نہ انڈسٹری ہے نہ زراعت آگے بڑھی ہے, یہ 250 ملین لوگوں کو سرو نہیں کر سکتا. اس ڈھانچے کو بدلنا پڑے گا. دیکھیے اگر آپ کی سیلری سے آپ کریڈٹ کارڈ کا بل تک نہیں دے پا رہے تو آپ کو اسکل ڈیولپ کر کے نوکری چینج کرنی پڑتی ہے یا کاروبار کرنا پڑتا ہے, اور اس کی ایک کاسٹ ہے. وہ کاسٹ دینے کے لیے ہمارا اولڈ سکول سیاستدان تیار نہیں ہے کیونکہ ہسٹوریکلی ان کو کوئی نہ کوئی بیل آؤٹ کر دیتا ہے. صحیح ہے, صحیح ہے. ہارون صاحب آج کل ایک اور موضوع جو ہے وہ بڑا زیر بحث ہے اور وہ ہے NFC ایوارڈز کا, اور شنید یہ ہے کہ IMF نے یہ کہا ہے کہ آپ NFC ایوارڈز پر نظر ثانی کیجئے. اس پر پیپلز پارٹی نے بڑا رد عمل ظاہر کیا ہے. ابھی ایون خرم دستگیر صاحب میرے ساتھ شو میں تھے تو وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ میں اس کو انٹرونشن سمجھتا ہوں, یہ مداخلت ہے پاکستان کے معاملات میں. NFC یہ جو IMF کی شرط ہے, IMF یہ نہیں کر سکتا, اسے یہ نہیں کرنا چاہیے, ہماری مرضی ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں. آپ اس کو مداخلت سمجھتے ہیں آپ بھی, اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر آئینی اور غیر یعنی ضروری مطالبہ ہے IMF کی طرف سے پاکستان کے لیے؟ دیکھیں جی, علامہ اقبال نے کہا تھا غیر کے آگے تو جھکا تو نہ تن میرا نہ من. دیکھیں سوال یہ ہے کہ جب آپ نے پالیسی سپیس IMF کو اوپن کر دی ہے پالیسی ٹیبل, تو اس میں تو ہر چیز پہ بات ہوگی کہ انہوں نے کنڈیشن تو نہیں لگائی. دیکھیں سوال کیا ہے, ہمیں اصل چیز سمجھنی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ فیڈریشن قرضہ لیتی ہے, صوبے کو گرانٹ کے تھرو 57.5% ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. صوبے نے وہ واپس نہیں کرنا ہوتا. صوبہ 8% ٹیکس اپنے کلیکٹ کرتا ہے ایز کمپیئر ٹو انڈیا جو کہ 34% کلیکٹ کرتا ہے. صوبے کے پاس انسینٹیو کوئی نہیں ہے کیونکہ اس نے پیسہ واپس نہیں کرنا. اب یہ ہمارے انٹرنل معاملات ہیں, میں بالکل اگری کرتا ہوں فرم صاحب سے, لیکن یہ ہم نے خود حل کرنے تھے. جب ہم نے حل نہیں کیے ہیں تو ایک ایکسٹرنل لینڈر ہمیں کہہ رہا ہے کہ بھی اس کا کوئی حل نکالو کہ تمہارے پاس تو اب جان نہیں ہے ایکسٹرنل پیمنٹس کرنے کی, تو وہ پیسہ کہاں سے لائیں گے؟ وہ جو ایکسٹرنل گیپ ہے, آپ IMF کی سٹاف رپورٹس پڑھیں, وہ کنسسٹنٹلی کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے باہر کے پیسے دینے ہیں, نہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے, نہ آپ کے پاس آپ کو ایسٹس بیچ پا رہے ہیں, تو وہ کہاں سے دیں گے؟ تو سوال اس وقت یہ ہے کہ صوبے اور فیڈریشن کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہماری اپنی پبلک فائنینشیل مینجمنٹ کا ہے. صحیح. بہت شکریہ ہارون شریف صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. IMF کا پروگرام آ رہا ہے غریب آدمی کے لیے, عام آدمی کے لیے, پاکستانیوں کے لیے اگلے 2 سال ہارون صاحب بتا رہے ہیں کہ بہت مشکل ہیں, صبر سے کام کرنا ہوگا اور حکومت کو بھی بہترین پالیسیز بنانا ہوں گی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.